ولا تنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور۔ جبکہ اللہ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر وہ آپ کو زیادہ دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے، اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے بچا لیا، وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ ایک چیز، مختلف انداز کی جو مدد اللہ رب العالمین نے بدر میں مسلمانوں کے کی، اس کو بیان کیا گیا۔ اس میں ایک یہ تھا کہ مشرکین مکہ کی تعداد صحابہ کرام کو بہت کم نظر آتی تھی، جب وہ دیکھتے تو بہت کم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، بہت کم دکھائی دے رہے تھے۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان فرمائی کہ جب وہ کم تعداد میں دکھائی دیے، اگر وہ آپ کو زیادہ دکھاتا تو آپ بزدل ہو جاتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1000 کا لشکر جرار تمام آلات جنگ سے آراستہ پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوا ہو، اور ایک ایسا مجمع جو 313 یعنی اس کا 1/3 کا مجمع، اس سے بھی کم کا، وہ اچانک اتنی بڑی جنگ کی تیاری سے نہ نکلا ہو، بہت فرق پڑتا۔ اگر اسی حالت میں وہ دکھائی دیتے تو دلوں میں یہ چیز ہوتی کہ مقابلہ آرائی کے لیے جو مادی وسائل چاہیے وہ چیز سے تو ہم محروم ہیں، یہ سب ہوتا۔ لیکن جب تعداد بہت کم دکھائی دی، ارے تو ان لوگوں سے ہم معاملہ کر لیں گے، تو وہ جو جرأت اور ہمت، اصل میں میدان جنگ میں ہتھیار کا ہونا لازمی اور ضروری تو ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے اس ہتھیار کو استعمال کرنے والے افراد میں حوصلے اور قوت کا ہونا۔ اگر حوصلہ ہے اور لڑنے کا جذبہ ہے تو اس کے بعد میدان جنگ میں فیصلے پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی یہی چیز ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کے حوصلے اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیے، اور اگر یہ ہوتا تو اس کام میں کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی، اور اس مدد کے ذریعے سے تمہارے آپس کے اختلاف کہ اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی تیاری سے وہ لوگ آئے ہیں، بھیڑنا دانش مندی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے نہیں، جب میدان جنگ میں آ گئے ہیں تو مقابلے پر جانا چاہیے، اختلاف ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے اس اختلاف سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں، بہت ساری چیزیں مختلف مواقع پر اہل ایمان کے ساتھ اس طرح ہوتی ہے کہ بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا انعام تھا۔ اگر یہ نہیں ہوتا اور یہ تمام مسائل کھڑے ہوتے تو جو فوج پہلے ہی قلت میں ہے، اسباب جس کے پاس کم ہیں، اس کے بعد جب اس کے یہاں آرا کا اختلاف ہو جاتا، جذبوں کا، کیونکہ آرا جب آدمی پیش کرتا ہے، رائے جب پیش کرتا ہے تو اسی رائے کے مطابق وہ چاہتا ہے کہ لوگ قدم اٹھائیں اور اس کی رائے کو مانیں، اور دلیلوں کے ساتھ اگر ہوتی ہے تو بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور اس کے خلاف اگر ہوتا ہے تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس رائے پر جو اس کے سامنے غلط ہوتی ہے دلیلوں کی بنیاد پر اس پر عمل اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر بطور مجبوری وہ کرتا بھی ہے تو وہ آمادگی اور وہ جوش و خروش جو اس رائے پر عمل کرنے کی بنیاد پر جو اس کی تھی اس کے اندر رہتا، یہاں نہیں ہے، اور پھر نتائج بھی برآمد ہونے میں پھر بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا لیکن اللہ نے بچا لیا، وہ دلوں کو بھیدوں سے خوب واقف ہے، وہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، دل میں انسان کے کیا رہتا ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، جبکہ اس وقت اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا۔ یہ بڑے زبردست چیزیں گزری پیچھے۔ اللہ کی دین کے لیے جب آدمی نکلتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تو اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی مدد آتی ہے۔ جذبے سرد و نہیں پڑتے ہیں، جذبوں کو پروان چڑھانے والی چیز اللہ عطا کرتا ہے۔ ایسے معاملات جس سے نقصان کا اندیشہ ہو اللہ رب العالمین اس کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ امداد دے کے اللہ رب العالمین کی مدد اہل ایمان کو کس طرح ہے، اس قسم کی امداد کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن آدمی اس پر تدبر کر کے، اس پر غور کر کے شکر ادا کرنے کے جذبات سے لبریز ہونے کے بجائے اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ نے دوسری چیز بیان فرمائی، وَإِذْ يُرِيكُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم دکھایا۔ اب دیکھیے کیا معاملہ ہوا، صحابہ کرام کی نگاہوں میں تو مشرکین مکہ بہت کم نظر آئے، تو ان کا فائدہ کیا ہوا کہ ان لوگوں کو جب بہت کم تعداد نظر آئی تو مقابلہ اور ان سے ٹکرانا
اور ان لوگوں کو ختم کرنا، یہ چیز آسان نظر آئی بالکل، حوصلے ڈبل ہو گئے، جوان ہو گئے۔ اب یہ لڑنے کے لیے جسمانی، ذہنی اور مزاج فیصلے ہر اعتبار سے تیار ہو گئے۔ ایک چیز مشرکین مکہ، اب ان کو انجام تک پہنچانا تھا، ان کو تو انعام دینا تھا، اس کے لیے یہ نعمت تھی، لیکن اب ان کو انجام تک پہنچانا تھا۔ اب وہ مشرکین مکہ میں دیکھو کئی چیز ہوئی۔ جنگ سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں کی گئی، اور اس میں واقعہ بڑا مشہور ہے، پیچھے گزر بھی چکا، کہ عتبہ جو حضرت حذیفہ کے جو صحابی رسول والد، یہ انتہائی اچھے سرخ اونٹ پر تھے، مکہ کے سردار تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ خیر اگر کسی میں ہے تو اس سرخ اونٹ والے میں۔ اس کے بعد جب عتبہ کے پاس گئے کہ تم دانشمند آدمی ہو اور تمہاری بات قابل قبول ہوتی ہے، تم جا کر کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ ہمارا قافلہ نکل چکا ہے، جنگ کر کے کیا فائدہ، ہم لڑیں گے تو کس سے؟ اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے، آدمی اپنے رشتہ داروں سے لڑے گا۔ تو اگر ہم نے مار بھی لیا تو کون سا کارنامہ انجام دیا اپنوں کو مار کر کے؟ یعنی وہی ماتم فاتح کے بعد بھی ہمارے گھروں میں ماتم رہے گا، فتح حاصل کرنے کے بعد بھی۔ تو عتبہ نے کہا کہ حنیظلیہ کا پوت ابو جہل جو فتنہ پیدا کرنے میں ایک دم آگے، اس سے بات کرنا ہے پہلے۔ تو اس سے جا کر کے عتبہ نے کہا تم اس سے جا کر بات کرو۔ جب وہ ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل کہتا ہے کیا؟ ارے عتبہ کا سینہ سوج گیا مسلمانوں کو دیکھ کر کے، کیونکہ سامنے کے میدان میں اس کا بیٹا بھی ہے، اسی لیے وہ جنگ سے فرار اختیار کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب ابو جہل کو لگا کہ معاملہ بگڑ سکتا ہے تو اس نے کیا کیا کہ وہ ملک سے وہ جو قافلہ لوٹ رہا تھا علا بن حضرمی والا، جس پر صحابہ کرام نے اٹیک کیا تھا حرمت کے مہینے میں، وہ بحث پی سے گزر چکی، تو علا بن حضرمی والے قافلے میں جو مارا گیا تھا اس کے لڑکے سے آ کر کے کہا کہ تم جا کر کے اپنے لیے مدد کی دہائی دو اور بدلے گی۔ اس نے عربوں کے رواج کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چپڑی کی اور اپنا دامن پھاڑا اور چیخنے لگا یا حضرمی ابا حضرمی ابا حضرمی، چیخنے لگا۔ لوگوں میں جوش گرم ہو گیا اور یاد آ گیا کہ ہمارے لوگ سفر پر نکلے قافلہ لے کر کے اور مسلمانوں نے ان کو قتل کیا، انتقام لینا ہے۔ بس معاملہ پورا کے پورا گرم ہو گیا۔ تو وہ لوگ جنگ سے ہٹ سکتے تھے مختلف اسباب کی وجہ سے، اتنی کم تعداد کیا ان سے لڑا جائے؟ تو اب اگر اللہ تعالیٰ یہ کرتا کہ صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ، صحابہ کرام کی تعداد بہت کم تھی اور ان کی تعداد صحابہ کرام کی خوب بڑھا کر بتاتا تو کیا ہوتا؟ بولتے نہیں جنگ نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہاں پر ایمانی جذبات نہیں تھے، یہ تمام چیزیں نہیں تھی قربانی کا، تو کیا کرتے؟ نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم دکھایا۔ مشرکین مکہ کو صحابہ کرام بہت کم نظر آ رہے تھے۔ کئی ایک واقعات ہیں، صحابہ کرام بہت کم نظر آ رہے تھے۔ ابو جہل نے ایک جملہ کہا تھا کہ دیکھو تم میں کوئی شخص کسی آدمی کو قتل نہ کرے، سب کو زندہ گرفتار کرنا غلام بنانے کے لیے۔ یعنی کتنی کم تعداد نظر آ رہی تھی اور کیسی صورتحال رہی ہوگی۔ تو اس لیے کہ اگر ان کو تعداد زیادہ اللہ دکھا دیتا تو یہ میدان جنگ سے ہٹ جاتے مشرکین مکہ، تو پھر انجام تک کیسے پہنچتے؟ تمام سرداران جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ فلاں یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں، ایک روز پہلے میدان جنگ سے اللہ کے نبی نے کہا تھا فلاں یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا، وہ تمام چیزیں کہاں ہوتی؟ یہ اپنے انجام کو کہاں تک پہنچے؟ یوم الفرقان فیصلے کا دن کیسے ہوتا اگر جنگ نہیں ہوتی؟ تاکہ اللہ اس کو انجام تک پہنچا دے جو مقرر ہو چکا ہے۔ کیا مقرر ہو چکا تھا؟ کہ طاغوت اسلام کو ختم کرنے والی قوتوں کی کمر توڑ دی جائے، ان کی شوکت توڑ دی جائے، اور یہ طے ہو چکا تھا کہ اہل ایمان کے ایمانی جواہر کا مظاہرہ ہو جائے کہ ان کے سامنے ان کا قبیلہ، ان کا خون، ان کے اپنے سگے رشتے بھی آئے اسلام کے لیے۔ تو انہوں نے اس کی عملی تفسیر پیش کی، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ہماری محبت صرف اللہ کے لیے اور ہماری دشمنی صرف اللہ کے لیے۔ یہ فیصلہ اسی لیے کہا گیا یوم الفرقان،
فیصلے کا دن ہے، وہ فیصلے کا دن یہ اہل ایمان کے لیے بالکل واضح ہو گئی ان کی تصویر کہ یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے، اللہ کے نازل کردہ حکم پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے دفاع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی کرنے کے لیے اور اطاعت کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والا دھڑا ہے، یہ سب کچھ قربان کرنے والا گروہ یہ موجود ہے۔ اور پھر دوسری چیز جو ثابت کی اللہ نے کہ جب ایسا جذبہ پیدا ہو تو اللہ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تم خوفزدہ ہوگے نہ غمگین، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے رہو گے۔ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے تمام طاغوت کی کمر توڑ دی جن کو اپنی طاقت کا بڑا غرہ تھا اور جنہوں نے گھروں سے نکالا تھا، دنیا سے نکال دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو مقرر ہو چکا تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ یہاں جتنا بھی کام ہوا میدان بدر میں کس کی طرف پھیرا جائے گا؟ کس کی طرف؟ کیا مشرکین مکہ کی طاقت کی بنیاد پر فیصلہ ہوا؟ ان کے ہتھیاروں کی بنیاد پر فیصلہ ہوا؟ نہیں۔ صحابہ کرام کی تعداد کی قلت کی بنیاد پر فیصلہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سب کام پھیرے جانے والے ہیں اور فیصلہ کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے بندہ مومن زندگی میں مشکل ترین حالات میں انتہائی مطمئن ہوتا ہے، یہ لوٹے گا اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ ہی کا فیصلہ اس پر لاگو ہوگا۔ اور فرعون کے اوپر اللہ کا فیصلہ لاگو ہوا، اس کے پورے لشکر کے ساتھ گھرکاپ ہو گیا۔ اللہ کا فیصلہ اس دریا پر چلتا تھا، اس دریا پر جو دریا حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل معصوم بچے چلنے پھرنے کے لائق نہیں، دودھ پیتے، ان کو بحفاظت فرعون کے محل تک لے گیا، اور وہی دریا پوری طاقت لاہو لشکر کے ساتھ فرعون کو غرقاب کر دیا۔ حکم اللہ کا چلتا ہے، زمین پر اللہ کا حکم ہے، فضاؤں پر اللہ کا حکم ہے، جذبات و احساسات پر اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے یہاں پر بتایا کہ لڑنے والا حوصلہ دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ مقابلے کا جب حوصلہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پوری حکومت، پورا خاندان، آگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل میرے لیے، کیونکہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آگ اس پر نمرود کا نہیں، جلانے والے کا نہیں، جو کوشش کر رہے ہیں ان کا نہیں، اس کے خالق و مالک کا حکم چلے گا۔ تو حالات سے کبھی بھی وہ خوفزدہ نہیں ہوتا ہے، حالات اس کو کبھی متاثر نہیں کرتے ہیں۔ یہ اٹھنے والی تلواروں کا رخ بدل دے گا وہ رب العالمین، کند ہو جائیں گی یہ تلواریں، چلیں گی نہیں یہ، اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں حالات ہر چیز پر اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ رب العالمین کا فیصلہ اگر ہو تو موت کی وادیوں میں زندگی کی نوید سناتا ہے۔ میں ایک واقعہ اکثر کہا کرتا ہوں، ہر قسم کے حالات پر اللہ قابض، اللہ رب العالمین۔ لاتور میں زلزلہ آیا، بڑا ہی زبردست زلزلہ تھا، یعنی ہنستے کھیلتے گھرانے لاشوں میں تبدیل ہو گئے، قبرستان بن گیا پورا علاقہ، پورا ملک ہل گیا تھا اس زلزلے سے، اتنا زبردست جھٹکا تھا وہ زلزلے کا۔ اس میں ایک واقعہ پڑھنے میں آیا، بلا شبہ سارا حکم صرف اللہ کا، اللہ ہی کا فیصلہ چلتا ہے، کسی کا فیصلہ نہیں۔ کیا ہوا؟ زلزلہ جس روز آیا اس روز ایک خاتون روزے کے لیے اٹھی، سحری کے لیے، سحری کے لیے جب وہ اٹھی، اس کے تمام اہل خانہ گھر والے سوئے ہوئے تھے، شوہر، بچے، بیٹے، بیٹیاں، سب سوئے ہوئے تھے۔ اچانک اس کو سانپ نظر آیا گھر میں، اور اچھا خاصا بڑا سانپ۔ یہاں ایک چیز اور سمجھ لیجیے، زلزلہ سب سے زیادہ جاپان میں آتا ہے، جاپانیوں نے اس پر بڑی محنت کی، لیکن ساری محنت کے بعد کیا نتیجہ نکالے جانتے ہیں؟ زلزلے کو سب سے پہلے محسوس کرنے والی مخلوق ہے زمین میں رہنے والے جاندار، سانپ اور دیگر جاندار جو زمین میں رہتے ہیں، تو وہ نکل کر بھاگنا شروع کرے، بس سمجھ لو کہ اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی رونما ہو رہی ہے، وہ پہلے بھاگتے ہیں نکل کر۔ اللہ نے ان کو ایسا احساس بنایا رب العالمین، یہ کیمرے فٹ کر کے رکھے ہیں۔ خیر، تو جب وہ سانپ، اب سانپ کا تصور نام آتا ہے ہی خوف ہو جاتا ہے آدمی کو، اور سانپ ڈسے تو کیا ہوتا ہے؟ موت۔ تو سانپ کو جب دیکھا تو سانپ موت کی علامت مانا جاتا ہے، جو زندگی چھین لے وے۔ سانپ کو دیکھا تو وہ کہتی ہے کہ میں نے فوراً اپنے پورے گھر والوں کو اٹھایا۔ اب اندازہ لگائیے کیسے اٹھایا ہوگا؟ کیا ہمارے یہاں جو طریقہ ہے نارمل حالات میں، اے بیٹا اٹھ، ایسے؟ ارے جہاں سے پکڑا وہاں سے کھینچ کر باہر لا، بس یہی ہوگا نا۔
اور وہ بھی ویسے ہی بھاگے ہوں گے اٹھ کر کے. تو کہا جس کسی طریقے سے پورا گھر کے آنگن میں آیا, یعنی گھر سے باہر نکل کر کے آنگن جو تھا اس میں پہنچا, اور جیسے ہی ہم لوگ سب وہاں پہنچے زلزلہ آیا اور پورا گھر بیٹھ گیا. سارا فیصلہ وہ اللہ رب العالمین کا. سانپ کے خوف سے کہ یہ کاٹ لے ہوئے تو مر جائیں گے, لیکن اسی بنیاد پر بھاگ کر جب باہر نکلے تو پتہ چلا کہ وہ تو زندگی کی خبر دینے والا ہوتا کہ ابھی مالک نے تمہاری زندگی رکھی ہے. اللہ کا فیصلہ چلتا ہے, مالک نے رکھی ہے. سانپ کو زندگی دینے کا پیغام دے کر کے بھیج دیا رب العالمین نے. ایسے بے شمار واقعات. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب کام اللہ کی طرف پھیرے جاتے ہیں, سب کام. اسی لیے بندہ مومن کو کس پر توکل کرنا چاہیے؟ اللہ پر. کس کو راضی رکھنے والا عمل کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کو. اور کس کے سامنے سربسجود ہونا چاہیے؟ کس کے احکامات کی فرمانبرداری کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, جب تم کسی مخالف فوج سے بھیڑ جاؤ تو کرنا کیا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین, جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے, فیصلہ جس کے ہاتھ میں ہے, حکم دے رہا ہے جب تم کسی مخالف فوج سے بھیڑ جاؤ ثابت قدم رہو. انتہائی بدترین فعل جو بیان کیا گیا ہے شریعت میں یہ کہ میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا, ثابت قدم رہنا. اور بندہ مومن ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے خوف اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جب وہ آدمی جانتا ہے کہ اگر میری زندگی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال سپہ سالار تھے. آپ کے پورے جسم پر تلوار کا, تیر کا, نیزے کا زخم تھا. میدان جنگ میں آپ نے عمر گزاری تھی. بالکل آخر وقت جب آیا تو آپ بستر پر تھے. آپ نے بڑا تاریخی جملہ کہا, کہاں ہے وہ لوگ جو جان کے خوف سے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں؟ میں نے پوری زندگی تلواروں کے سائے میں گزاری, لیکن اللہ نے مجھے موت بستر پر دینا تھا, میدان جنگ میں نہیں آئی, بستر پر موت آئی. تو اللہ جہاں پر اگر اللہ نہ مارنا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے مار نہیں سکتی, اور اگر اللہ بچانا چاہے تو پوری دنیا. جب یہ عقیدہ رہتا ہے تو پھر ثابت قدم رہو, پیچھے نہیں ہٹنا ہے, ڈٹے رہنا ہے, ثابت قدم رہنا ہے. اور اگر ثابت قدم رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ؟ دشمن خوفزدہ ہو جاتا ہے. مقابلہ جب ہوتا ہے اور سامنے والا مقابلے سے ہٹ ہی نہیں رہا ہے تو بہادر بھی سوچنے لگتا ہے اس سے کب تک کے بھیڑا رہوں میں, یہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے, ہلنے کو تیار نہیں ہے. ایک انفرادی لڑائی میں بھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو مار رہا ہے اور مار کھانے والا بھیڑا ہوا ہے تو تھوڑی دیر بعد مارنے والے کا بھی ہاتھ رکنے لگتا ہے, ابھی اس کا کیا علاج کروں اب. یہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے, ثابت قدم ہے, ٹکا ہوا ہے. اور ٹکا ہوا آدمی امید پہ رہتا ہے کہ ابھی پانسا بدلوں گا, ابھی اس کی جو وہ ہے ایک حد تک ہے, یہ بھی رہتا ہے. دوسری چیز, قدم جب اکھڑتے ہیں پیچھے ہوتے ہیں تو ایک آدمی قدم پیچھے لیتا ہے لیکن 10 کے حوصلے توڑ دیتا ہے, اور ایک آدمی اگر ثابت قدم رہے تو 10 کے حوصلوں کو جوان کر دیتا ہے, بڑھ کر کے جب دشمن کے درمیان گھستا ہے. تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو. جب اللہ کو یاد کرو گے تو تمام چیزیں تمہارے تصور میں آئے گی کہ مدد اسی کی آئے گی, اس کے دل میں بزدلی وہی ڈالے گا, اس پر غلبہ وہی دے گا. مدد بکثرت اللہ کا ذکر کرو. جب اللہ کا ذکر کرو گے تم اللہ کی طرف متوجہ ہوگے تو اس کی پوری قوت و طاقت تمہارے سامنے, پورا اختیار, پوری عظمت اور جلال ہوگا, اور یہ تمہارے سامنے جو فوج ہے یہ ان کا رعب دبدبہ غائب ہو جائے گا, ختم, خیال ہی نہیں رہے گا, یہ ختم ہو جائے گا ذکر. اس لیے مقابلہ اور مشکل حالات کا یہ 2 فارمولہ بتا دیا گیا ہے, ایک تو ثابت قدمی اور دوسرا رجوع الی اللہ, اللہ کا بکثرت ذکر. یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. اب اگر یہ 2 چیزیں رہے تو یہ فارمولہ کس نے بتایا, پہلے یہ غور کیجیے. انسان اگر فارمولہ بناتا ہے تو کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ حالات کو دیکھ کر بناتا ہے, حالات جیسے بدلے فارمولہ فیل ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہے سامنے والے کو دیکھ کر کے فارمولہ بناتا ہے, سامنے والا ہٹا, دوسرا دشمن آیا, فارمولہ فیل. ہر جگہ ایسا ہوتا ہے. جوان سے بڑھنے کے لیے آپ نے ایک فارمولہ بنایا لیکن بہت ذہین ہے, لیکن عمر دراز ہے. اب آپ نے یہاں جوش و جذبے کو سامنے رکھ کے, طاقت کو سامنے رکھ کے فارمولہ بنایا, لیکن سامنے جب اب وہ آیا ہے وہ ذہانت والا ہے, اس کا کم استعمال کرے گا, دماغ کا زیادہ.
تو فارمولہ کمپلیٹ کون بنائے گا؟ جو ہر قسم کے حالات میں فٹ ہو جائے، ایسا فارمولہ بنانے والا وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں، وہ رب العالمین نے۔ تو ہم کو مشکل حالات میں جب مقابلہ ہو، اللہ نے فارمولہ دیا، پہلا ثابت قدمی، دوسرا بکثرت اللہ کو یاد کرنا۔ اب اگر یہ دو چیز کرو گے تو اللہ نے کیا کہا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ کامیابی حاصل کرنے کا یہ ضابطہ بتا دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہر قسم کے حالات میں تیری نازل کردہ شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہماری رہبری اور رہنمائی ہمیشہ رب العالمین تیرے احکامات میں ہو۔ رب العالمین ہمیشہ اسی کے ذریعے ہم رہبری اور رہنمائی حاصل کریں۔ الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔